پھر آتش نمرود میں گل و گلزار کھلا دیں، ٹھوکر سے اپنی کسریٰ کے در و دیوار گرا دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جلیل القدر نبی، جہد مسلسل اور ہمت و استقلال کے کوہ گراں، دین ابراہیم کے روح رواں۔ آج ذکر خیر ہے ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ قصص القرآن کے سلسلے کا یہ 18واں پروگرام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کی 12 صورتوں میں اور 16 آیات میں تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ایک برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درجات بھی بڑے بلند فرمائے ہیں۔ اسحاق دراصل عبرانی لفظ ہے جس کا عربی ترجمہ یضحک ہے، اور یضحک کے معنی ہے ہنسانے والا۔ یہ غالباً حضرت سارہ علیہ السلام کی اس ہنسی پر آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ کی پیدائش کا ذکر بھی نہایت خوبصورت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 64 سے 72 تک اور 74 تک، اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 52 سے 56 کے درمیان بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، جس کی تفسیر ہم یہاں آپ کے پیش نظر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط کی قوم پر عذاب الہی نافذ کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور لوط کی قوم کو تباہ کر دو۔ فرشتے جب جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلے ابراہیم کے پاس جانا، میرے خلیل کے پاس جانا، اور انہیں خوشخبری سنانا ایک فرزند ارجمند کی۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق گئے۔ ملک شام کے شہر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر دستک دی، دروازہ کھلا، دعا سلام ہوئی، سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بھی تھے، رقیق القلب بھی تھے، رحم دل بھی تھے۔ آپ نے فوری طور پہ انجان مہمانوں کو اپنے گھر میں بلایا، بیٹھک میں بٹھایا، اور پھر ان کے لیے گائے کا ایک بچھڑا بھون کر لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھا، اور اصرار کیا کہ اے میرے مہمانوں، اس کو کھاؤ۔ یہ تو فرشتے تھے، انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جب 2-3 بار اصرار کیا اور نہیں کھایا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ فرمایا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ ہم سے خوف نہ کھائیے۔ ہم تو حضرت لوط کی قوم پر عذاب الہی کے نفوذ کے لیے آگے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پر پہلے آپ کو اسحاق اور یعقوب کی بشارت دینا چاہتے ہیں، یہ خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ قریب ہی دروازے کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ کھڑی تھیں، ان کی ہنسی نکل گئی، بے اختیار ہنس دیں، اور بڑے تعجب سے کہا میرے ہاں بیٹا ہوگا، وہ بھی اس عمر میں کہ جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور میرے شوہر ارجمند بھی بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اے بی بی، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تعجب کرتی ہیں؟ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قابل حمد اور بزرگ و برتر ہے۔ اب سورہ ہجر میں بھی تھوڑی سی تفسیر ہو جائے، جو آیت نمبر 52 اور 56 میں بیان کی گئی ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے
السلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تم سے خوف آتا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ خوف نہ کھائیے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو بشارت دینے آئے ہیں ایک صاحبزادے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب مجھے بڑھاپے نے آپ پکڑا ہے تو تم خوشخبری دیتے ہو، آپ کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ مایوسی تو گمراہی کی نشانی ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ قصے ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورتوں میں، اپنی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ملک شام کا شہر فلسطین ہے۔ جس وقت اسحاق علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 14 برس کی ہو چکی ہے۔ ذبیح کا واقعہ پیش آ چکا ہے، ذبیح اللہ کا لقب مل چکا ہے، اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے۔ یعنی 14 برس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی پرورش فلسطین ہی میں ہوتی ہے۔ جب شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، نوجوان ہو جاتے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی شادی کی فکر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کی شادی کنعان، فلسطین کے کنعانوں میں نہیں کروں گا، بلکہ آبا و اجداد میں، اپنے آبا و اجداد کی نسل میں جو میرے لوگ ہیں، میری برادری کے لوگ ہیں، ان میں ان کی شادی کروں گا۔ لہٰذا حضرت اسحاق کی شادی کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو مفسرین نے تذکرہ لیا ہے، جو ہم ابھی آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ توریت کا تذکرہ ہے، لیکن کیونکہ مستند کتب میں یہ تحریر ہے، اس لیے ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے ناہور کے بیٹے کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اپنی بیٹی رقفہ، جس کا نام کتب میں لکھا ہے، اس سے ہمارے صاحبزادے کی شادی کرو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ناہور کی پوتی رفقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ بیوی رفقہ یہ بھی بانجھ تھیں۔ 20 سال تک حضرت اسحاق علیہ السلام اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ 20 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دو جڑواں بچے عطا فرمائے، جن میں سے جو بڑا، تھوڑا سا جو بڑا تھا چند گھنٹے کا، اس کا نام عیسو تھا، عیسو، اور دوسرے جو تھے ان کا نام یعقوب تھا۔ عیسو وہی ہیں جن سے قوم روم کے لوگ، یورپ کے لوگوں کی نسل چلی، اور یعقوب وہ ہیں جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے صاحبزادے یعسو سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور رفقہ یعنی آپ کی بیوی یعقوب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، اور جب ضعیف ہوئے تو بینائی آپ کی جاتی رہی، ضائع ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ یسوع جو تھا یہ شکار کا شوقین تھا، اور عموماً اچھے شکار کر کے لا کے اپنے والد کو شکار کا گوشت کھلایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعسو سے کہا کہ بیٹا مجھے شکار کا گوشت لا کر کھلاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ دعائیں دوں۔ یعسو، دونوں بچے بہت فرما بردار تھے، سعادت مند تھے۔ یعسو فوری طور پہ شکار کی تلاش میں تیر کمان لے کر نکل کھڑا ہوا۔ ادھر رفقہ جو تھیں، جو یعقوب سے زیادہ محبت کرتی تھیں، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے یعقوب سے کہا، اے یعقوب، تمہارا بھائی تو شکار کے گوشت کے لیے گیا ہے، کیوں نہ تم
اپنے باپ کو گوشت کھلاؤ اور وہ دعائیں جو یعقوب لینا چاہتا تھا وہ تم لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ محترمہ کی بات کو پسند فرمایا۔ حضرت یعقوب کہا کہ کس طرح سے میں گوشت کھلا سکتا ہوں؟ رفقا نے کہا کہ یہ جو بکری کھڑی ہے صحن میں اسے ذبح کر دو اور اس کا گوشت بھون کر باپ کو کھلا دو اور دعائیں لے لو۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی کیا، بکری کو ذبح کر دیا اور گوشت بھون کر لا کر والد محترم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو نابینا تھے، ان کو پتہ نہ چلا، انہوں نے گوشت کھا لیا اور پھر دعائیں دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اولاد میں بادشاہ اور انبیاء پیدا کرے اور اللہ تیرے درجات کو بلند ترین کر دے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ یعقوب جو تھے وہ بھی شکار کا گوشت لے کے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت اسحاق نے کہا کہ بیٹا ابھی تو تم مجھے گوشت کھلا کر گئے ہو، ابھی تم پھر گوشت لے آئے؟ یعقوب نے کہا والد محترم میں تو ابھی شکار کر کے آیا ہوں اور یہ تازہ ترین گوشت بھون کر آپ کے سامنے لایا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو نہیں کھلایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ بیٹے یعقوب نے کھلایا ہوگا، لہٰذا چپ ہو گئے، اس گوشت کو بھی تناول فرمایا اور دعا دی کہ اے بیٹا تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھیلے پھولے، ان کے اناج پھل اور رزق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ لیکن یعقوب کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ میرا بھائی میری جگہ گوشت کھلا کر چلا گیا اور وہ جو دعائیں والد محترم مجھے دینا چاہتے تھے وہ پہلی دعاؤں کو خود لے گیا، لہٰذا وہ اپنے بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اسے شدید غم ہوا، غصہ ہوا، اور جب اس نے اس کا اظہار اپنی ماں سے کیا تو ماں کو بھی یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غصے میں آ کر چھوٹے بھائی کو قتل کر دے یا اسے نقصان پہنچا دے، لہٰذا رفقا نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یعقوب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بھائی کے غصے سے بچو اور فوری طور پہ ملک شام سے حران کی جانب روانہ ہو جاؤ جہاں تمہارے ماموں مقیم ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے مشورہ کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہی مشورہ دیا کہ فی الحال یعقوب کو منظر سے ہٹ جانا چاہیے۔ چنانچہ رات کی تاریک میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک حران کا سفر کیا۔ اس سفر کی تفصیل اور آگے کے حضرت یعقوب کے واقعات ہم آپ کو بتائیں گے قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں۔ عزیزان محترم، یعقوب فلسطین ہی میں رہے اور یعقوب جو تھے وہ حران کی جانب چلے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہو چکی تھی، ضعیف تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واپس اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس وقت ان کی وفات ہوئی تو اس وقت یعقوب بھی وہاں موجود تھے اور حضرت یعقوب سے ان کے تعلقات بھی بہتر ہو چکے تھے، جس کی تفصیل آئندہ قصہ اسحاق میں آپ کو بتائی جائے گی۔ دونوں بھائی اپنے والد کے سرانے موجود تھے اور پھر جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی اہلیہ حضرت سارہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے شہر الخلیل میں ایک وسیع غار کو خریدا اور اس غار میں اپنی اہلیہ حضرت سارہ کی تدفین کی۔ اسی غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدفین بھی ہوئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس غار کے اوپر ہی ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد ابراہیمی الخلیل کے نام سے اس جگہ موجود ہے۔ پھر اسی غار میں
اسی جگہ پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین ہوئی، پھر اس کے بعد اسی جگہ پر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی تدفین اسی جگہ پر ہوئی۔ اور پھر یہ جو جگہ ہے فلسطین کے شہر الخلیل میں واقع ہے، جو مسلمانوں کا چوتھا مقدس ترین مقام ہے، اور لیکن یہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہے، جوش کا قبضہ ہے۔ یہ شہر خلیل یروشلم سے 31 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اب ہم آ جاتے ہیں اس قصے پر کہ جو ذبح کا قصہ ہے، ذبح کا قصہ ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا یہودیوں کے جوش کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دراصل توریت کے جو اصل الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب آنے والے جیوش نے کیا کیا، اس میں تبدیلی کر دی۔ وہ تبدیلی کی وجہ بھی ابھی سامنے آئے گی کہ کیوں کی، اور تبدیلی کر کے یہاں پر یوں کر دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں اسحاق کا لفظ جو تھا وہ شامل کر دیا، وہ اضافہ تھا توریت میں جو سراسر جھوٹ بھی تھا اور گمراہی بھی تھی، اور یہ جو تھا یہ بہتان بھی تھا، کیونکہ یہ لفظ تھا ہی نہیں۔ جس وقت ذبح کا وقت آیا اور ذبح کا حکم کا وقت آیا، قربانی کا وقت آیا، اس وقت صرف ایک ہی بیٹا اکلوتا تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اب دیکھیے ذرا آپ اس کو دیکھیں توریت میں کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کی گئیں اور ان کو مسلمان دشمنی اس میں رکھی گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ بی بی ہاجرہ کو باندی بتایا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اسماعیل تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے جن کی ماں بی بی ہاجرہ تھیں، لہٰذا ان کو توریت میں لونڈی قرار دے کر ان کے درجات کو کم کیا گیا۔ پھر دوسری حضرت اسماعیل کے درجات کو کم کرنے کے لیے ذبح کا لفظ جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے توریت میں تبدیلی کی گئی۔ پھر آگے چلیے، اصل وجہ یہ تھی، ان سب جو بعد میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ آنے والے جو نبی ہیں جس کا ذکر توریت میں موجود ہے، یہ نبی بھی بنی اسرائیل ہی سے آئیں گے، اس لیے کہ حضرت اسحاق کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب کے سب بنی اسرائیل سے آئے تھے، لہٰذا یہودی یہی بات مدینے کے لوگوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ جب ہمارے نبی آخری نبی الزماں آ جائیں گے تو پھر ہم تمہارے پورے مدینے پر قبضہ کر لیں گے اور تمہیں نکال بھگائیں گے۔ لہٰذا وہ اس امید میں سے تھے، منتظر تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے تشریف لائیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ تو بنی اسماعیل سے آئے ہیں تو ان کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا دکھ ہوا، اور وہ پھر امت محمدیہ سے نفرت کرنے لگے، دشمنی کرنے لگے، اور اسی دشمنی میں انہوں نے مختلف واقعات، من گھڑت الفاظ، من گھڑت قصے توریت میں ان کا اضافہ کیا۔ یہ تھی اہل عرب سے جوش کی حسد کی اصل وجہ، جس کی بنا پر انہوں نے توریت میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دیں۔ عرض فلسطین پر یہودیوں کا قبضے میں ہے، ایک طویل عرصے سے وہ اس کے اوپر قابض ہیں۔ آج یہود و نصارہ کے گٹھ جوڑ اور مسلمان کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے عرض فلسطین اور بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ایک بلی اور کتے کے بچے پر تڑپ جانے والی یہ بھیڑیا نما قوم غزہ کے 70,000
سے زیادہ معصوم مسلمانوں کو لقمہ اجل بنا چکی ہے، جن میں سے 20,000 سے زیادہ معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ تو ابراہیم کا گھر انبیاء کی سرزمین ہے، اے ارض فلسطین تو قبلہ اولین ہے۔ آج اگر تیرے وجود پر قابض قوم اغیار ہے، پھر فضاؤں میں کسی صلاح الدین کی للکار ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com